أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرو. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھتے ہو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے تو روزہ رکھ لو. سبحان اللہ. محترم ساتھیو، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ. اللہ پاک نے ان آیات کے اندر رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. روایات کے اندر آتا ہے آدم علیہ السلام ماہ 13، 14 اور 15 ان 3 ایام کے روزہ رکھا کرتے تھے. روایات کے اندر آتا ہے نوح علیہ السلام یوم عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. روایات کے اندر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، یعنی ساری زندگی انہوں نے ایسے گزار دی. روایات کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر 40 دن کے روزے تھے. روایات کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں 2 ماہ کے روزے تھے. اور اسی طرح محترم ساتھیوں، اس امت کے اندر 1 مہینے کا روزہ ہے. اور اس میں ایک اور تبدیلی بھی ہے. وہ کون سی تبدیلی ہے؟ پہلے وقتوں میں روزہ اس طرح ہوتا تھا، شام کو روزہ افطار کیا، انسان ہے کمزور ہے، نیند آنی شروع ہوئی، وہیں سے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. ہمارا اگلے دن کا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذانوں سے چند سیکنڈ، چند منٹ پہلے. یعنی ساری رات ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں جب جی چاہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ مغرب کے ٹائم روزہ افطار کیا اور اگر نیند آنا شروع ہوئی وہیں سے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. ہوا یوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقعات تو بہت سارے ہیں، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے. وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے. ظاہری بات ہے، انسان ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو گھر کے اندر اتنے پیسے، اتنا آٹا نہیں تھا کہ روٹی پکا لی جائے. اتنا آٹا نہیں تھا کہ روٹی پکا لی جائے. تو پھر کیا ہوا؟ شام کو وہ مزدوری کر کے جو پیسے تھے ادھر سے روزہ رکھا ہوا تھا.
مزدوری کر کے جب گھر آئے تو آٹا وغیرہ خرید کر لے آئے. ظاہری بات ہے اب 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے لگنا ہے. اب تو آگ کی سہولت ہے، اس وقت یہ بھی سہولت نہیں تھی. پتھر پہ پتھر مارتے، جب چنگاری اٹھتی تب لکڑیوں کو آگ لگاتے. تو پھر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کب یہ کھانا تیار ہو. تو پانی سے روزہ افطار کیا، ان کو نیند آ گئی. سارا دن بھوک ہے. اور ادھر سے کیا ہوا، شام کو جب نیند آ گئی کچھ گھنٹوں بعد بیوی کھانا لے کر آئی تو وہ تو سوئے پڑے تھے. جب اٹھے تو سارے دن کی بھوک تھی، مزدوری کی. مزدور کو تو ویسے بھوک زیادہ لگتی ہے. تو ایک آدھ لقمہ کھا بیٹھے. جب ایک آدھ لقمہ کھایا فوراً خیال آیا، او ہو میں نے نیند کی ہے. نیند کے بعد کیا ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلے اللہ کا یہ قانون تھا. اب میرے روزے کا کیا بنے گا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اب میرے روزے کا کیا بنے گا. اللہ پاک نے اپنے قانون کے اندر ترمیم فرما دی. اللہ پاک نے کیا فرمایا، فرمایا میرے محبوب اب اپنی امت سے فرما دیجئے. یا اللہ کیا ان اپنی امت کے لوگوں کو کہوں. اللہ پاک نے فرمایا آج کے بعد میرا قانون یہ ہے، ساری رات تم کھا بھی سکتے ہو، ساری رات تم پی بھی سکتے ہو، لیکن روزے کی ابتدا فجر کے وقت ہوگی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے پاس رمضان کی راتوں میں جا سکتے ہو. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے حاصل کر سکتے ہو. نیز راتوں کو کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگ جائے. پھر روزہ رکھ کر رات تک روزے کو پورا کرو. اللہ پاک نے قانون تبدیل فرما دیا. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. ایک دو اور باتیں عرض خدمت کرتا ہوں. فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے مسلمان روزے دار اپنے بستر سے اٹھتا ہے، یہ بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بستر عطا فرما. فرمایا جب کرتا پہنتا ہے یہ کرتا بھی دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ لباس عطا فرما. فرمایا جب چلتا ہے، فرمایا اس کے پاؤں بھی دعا کرتے ہیں، اس کا جوتا بھی دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ تیری ذات کی محبت کی خاطر اپنی میٹھی نیند کو اس نے قربان کر دیا ہے. یا اللہ یہ قیامت کے دن جب پل صراط پہ چلے گا اس کے پاؤں کو ثابت قدمی عطا فرما. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یہ جو روزے دار ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
रहमत अल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे तो यूँ नज़र आता है ये जो रमज़ान है अल्लाह ने एक एक हर्फ के अंदर अपना कोड लगाया हुआ है। जैसे बैंक के ऊपर लिखा होता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक, तो मुस्लिम से क्या लिखा एम, कमर्शियल से क्या लिखा सी, और इसी तरह बी से के क्या मुराद है बैंक। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने यहाँ कोड लगाए हैं। फरमाया रमज़ान अलग अलग हर्फ के अंदर कोड है। रमज़ान की राह बताती है रहमतों का महीना है, रमज़ान की मीम बताती है मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान की ज़ाद बताती है जन्नत की ज़मानत का महीना है, रमज़ान की अलिफ बताती है उनसो मोहब्बत का महीना है, रमज़ान की नून बताती है नूरानियत का महीना है। अल्लाह पाक इस उम्मत को अल्लाह पाक ने 5 इनामात अता फरमाए हैं और पहली उम्मतों को ये इनाम नहीं दिए। पहले कौन सा इनाम? फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि जो सरकश शयातीन हैं, मेरे मुसलमान कमज़ोर ईमान वालों को ये मस्जिद में नहीं जाने देते, फरमाया उन शयातीन को उठाओ और कैद कर दो। इसका मुशाहदा हम हर साल करते हैं। रमज़ान के अंदर जितने मुसलमान आते हैं, बाज़ मसाजिद तो ऐसी हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, हालांकि वही आबादी है। जब रमज़ान गुजर जाता है तो फिर पहली सफ़ में भी आदमी पूरे नहीं होते, वो आदमी कहाँ चले गए? मेरे नबी की हदीस पूरी आ रही है, 1400 साल पहले फरमाया था अल्लाह ने मेरी उम्मत को वो इनाम दिया है। फरमाया जब रमज़ान आता है कमज़ोर ईमान वाले जो मस्जिद में नहीं आते, शैतान उनको बरगलाता है, ख्यालात डालता है क्या करना है इधर जाकर। फरमाया उनको उठाओ कैद कर दो। ये कैद करने की निशानी है कि कमज़ोर ईमान वाले भी मस्जिद में आ रहे हैं। दूसरा इनाम, फरमाया दूसरा इनाम क्या है? फरमाया रोज़ेदार, तूने रोज़ा रखा इसका अलग सवाब है, तू नमाज पढ़ेगा इसका अलग सवाब है, तू नेक अमाल करेगा इसका अलग सवाब है। लेकिन अल्लाह पाक ने तो तेरे एक एक हिस्से का रेट लगाया है। अल्लाह पाक ने तेरी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाने दी। इसकी एक मिसाल ये है, तेरे और मेरे करीब शुगर मिल है। शुगर मिल में क्या बनता है? चीनी बनती है। लेकिन ज़रा गौर करो, शुगर मिल में कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, कोई चीज़। शुगर मिल के अंदर गन्ने का जो छिलका है वो भी फ़रोख्त होता है। शुगर मिल के अंदर गन्ने का जो मैल कुचैल है वो भी फ़रोख्त होता है। शुगर मिल के अंदर जो गंदगी है वो भी ट्रालियों पे लाद कर खाद के तौर पर लोग ले जाते हैं। हालांकि शुगर मिल में चीनी तैयार होती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं, लेकिन उनका भी रेट लगता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं रोज़ेदार, तेरा असल मकसद तो है रोज़ा रखना, रेट तो इसका लगेगा, लेकिन हम तेरा कोई अमल ज़ाया नहीं जाने देते। फरमाया मेरे बंदे, तू नमाज पढ़ेगा उसका अलग रेट लगेगा, तस्बीहात करेगा अलग रेट लगेगा, रोज़ा रखेगा अलग रेट लगेगा। फरमाया मेरे बंदे, जब तू 8, 9 या 12 घंटे 16 घंटे तू प्यासा और भूखा रहता है, तेरे पेट बंद होने की वजह से तेरे मुंह से स्मेल आती है, जिसको हम हमक भी कहते हैं, जिसको हम बदबू भी कहते हैं, जिसको हम स्मेल भी कहते हैं। सका भाई बर्दाश्त नहीं करता,
بیوی برداشت نہیں کرتی، قریبی دوست بھی کہتا ہے پرے منہ کر، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو اس کا بھی ریٹ لگا دیا ہے۔ یا اللہ کیا ریٹ لگایا ہے؟ فرمایا یہ جو تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا جنت کی مشکمبر کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 2 انعام۔ تیسرا انعام سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں جو روزے دار ہے اس کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ہواؤں کے اندر پرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حشرات الارض دعائیں مغفرت کرتے ہیں، درخت دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور دریا کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ دیکھنا تجھے اس نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے تیری ذات کی خاطر یہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، شربت سامنے ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے سامنے ہیں، لیکن دل اس کو کیا کہتا ہے؟ رک جا، تو نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو بن دیکھے، اللہ کی محبت کو بسائے ہوئے بند کمرے کے اندر ہر چیز پڑی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن جو نظر نہیں آتا اس کی محبت کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزے دار جب تو میری محبت کی خاطر تو روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں روزے دار کی صبح و شام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے انعام ہو گئے؟ سنتے آؤ ایک اور انعام، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے دار قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزا بہ، تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ میں تجھے خود دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا بدلہ دو گے؟ فرمایا تو نے نماز پڑھی تھی، میں نے جنت کی نعمتیں دے دی ہیں، تو نے نماز پڑھی تھی، میں نے حور غلمان دے دیے ہیں، جو انعامات دیے ہیں دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتا رہا میں نے دے دیے ہیں، لیکن محض جو روزہ ہے اس کا اجر پتہ ہے کیا؟ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک 70,000 پردوں کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ روزے دار کو انعام دیا جا رہا ہے، اور روزے دار کو انعام کیا دیا جا رہا ہے؟ روزانہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، روزانہ جنت مزین کی جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، فرمایا روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے، روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا، فرمایا جمعرات یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن ایک گھڑی کے اندر 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ پاک نے رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا اللہ تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، فرمایا رجب اور شعبان میں ہمیں اتنی برکتیں عطا فرما، ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ 2 باتیں اور سن لو، ذوق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ سب کہو۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے نا؟ 3 منٹ اور ہے نا آپ کے پاس؟ توجہ کیجئے، یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، یہ جو رمضان المبارک ہے اتنی نیک گھڑیاں ہیں، فرمایا جو آدمی رمضان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرے گا، اللہ پاک بڑھا چڑھا کر فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل پڑھے یہ فرض کا ثواب ہے، سنت پڑھی فرض کا ثواب ہے، اپنے ماں باپ کی زیارت کی ہے تو نیک عمل، فرض کے برابر ثواب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
اور جو فرض ہے وہ 70 فرائض کے برابر ثواب ہے. فرض ہے 70 فرائض کے برابر. یہ اب ہم نے نماز پڑھی ہے نا، یہ کیا تھی؟ فرض ہے. یہ ہمیں آج کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 70 نمازوں کا. صرف یہاں تک بس نہیں، اکیلے نماز پڑھو تو ایک نماز، جماعت سے پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب. اور جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں، وہاں پڑھو تو 500 نمازوں کا ثواب. اور 500 کو 70 سے ضرب دو، خود اندازہ لگاؤ کتنا ثواب ہے. اس لیے کوشش کیا کرو. آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھو جتنا سکیل بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ واری بھی ہوتی ہے. جتنا سکیل بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ واری بھی ہوتی ہیں. اگر افسر غفلت کرے گا تو پھر معطل بھی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف یہ نہیں بس بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا. فرمایا نہیں، تیری آنکھ کو بھی روزہ ہے، تیری آنکھ کو بھی روزہ ہے، تیری زبان کو بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھوں کو بھی روزہ ہے، تیرے پاؤں کو بھی روزہ ہے. وہ کیا روزہ ہے؟ ان آنکھوں سے وہ کچھ نہیں دیکھنا جو دیکھنے سے اللہ ناراض ہو. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، کیا جی بس روزہ لگو ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں. نہیں، لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو تاش کھیلتے ہیں. ہاں جی، آج کل تو موبائل ہے، ٹچ موبائل کے فیس بک پر ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. تو فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے جن اعمال سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا اس کا بس بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، لیکن روزہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. زبان سے نہ چگلی کھانی ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو کہنا ہے مجھے روزہ ہے. ان آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنی، اپنے آپ کو سمجھانا ہے مجھے روزہ ہے. ان کانوں سے غلط باتیں نہیں سننی، گانے وغیرہ نہیں سننے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے مجھے روزہ ہے. ان پاؤں سے غلط لوگوں کے پاس چل کر نہیں جانا. سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ مجھے روزہ ہے. دل کے اندر غلط خیالات نہیں لانے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے مجھے روزہ ہے. بس اتنا کر لو، پھر دیکھو رمضان کے بعد کتنی برکات ہیں. ایک آدمی 3 دن سگریٹ کے کش لگاتا ہے، پھر ساری زندگی پیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی ٹیلی ویژن پہ فلم دیکھتا ہے تو ساری زندگی دیکھتا ہے، جی عادت پڑ گئی ہے. ارے اللہ کے بندو، تم پورا مہینہ نماز پڑھتے ہو، رمضان کے بعد تمہیں نماز کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 3 دن سگریٹ پینے والا ساری زندگی پی رہا ہے. 3 دن حفیم کھانے پینے والا ساری زندگی حفیم پی رہا ہے، کھا رہا ہے. بھنگ پینے والا 3 دن پیتا ہے، کہتا ہے عادت پڑ گئی. کاش کہ ہم بھی رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھیں، عید کے بعد بھی آئیں. کیوں آیا بھائی؟ مجھے عادت پڑ گئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ